ان سب دکھوں کو یاد رکھو جو تم نے برداشت کیے ہیں، اب بھی اعتبار رکھو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 10واں باب، اس کی 32ویں سے 39ویں آیت مقدسہ تک۔ اے بھائیوں، ان پہلے دنوں کو یاد کرو جب تم نے منور ہو کر دکھوں کی بڑی لڑائی کی برداشت کی، کچھ تو اس واسطے کہ تم لعن طعن اور مصیبتوں سے انگشت نما بنے، اور کچھ اس لیے کہ تم ان کے شریک ہوئے جن کے ساتھ یہ بدسلوکی کی جاتی تھی، کیونکہ تم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی اور اپنے مال کا لٹ جانا بھی خوشی سے قبول کیا، یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے۔ پس اپنا پختہ اعتبار ہاتھ سے نہ جانے دو، کیونکہ اس کا اجر عظیم ہے، کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے، تاکہ تم خدا کی مرضی پر عمل کر کے اس وعدہ کو حاصل کر لو، کیونکہ اب تھوڑی سی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور تاخیر نہ کرے گا۔ ایمان سے میرا صادق زندہ رہے گا، اور اگر وہ ہٹے تو میری جان اس سے خوش نہ رہے گی، مگر ہم ان میں سے نہیں جو ہلاکت کے لیے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ ان میں سے ہیں جو جان بچانے کے لیے ایمان رکھتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 37۔ جماعتی جواب: صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ اگر تو خداوند پر بھروسہ رکھے اور نیکی کرے تو ملک میں آباد اور باامن رہے گا۔ اگر تو خداوند میں مسرور رہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ جماعتی جواب: صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر تو وہی کارسازی کرے گا۔ وہ تیری راستی کو فجر کی طرح اور تیرے حق کو نیم روز کی طرح روشن کرے گا۔ جماعتی جواب: صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ خداوند ہی سے انسان کے قدم قائم رہتے ہیں اور وہ اس کی راہ کو پسند کرتا ہے۔ اگر وہ ٹھوکر بھی کھائے تو نہ گرے گا، کیونکہ خداوند اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے۔ جماعتی جواب: صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ وہ تنگی کے وقت ان کی جائے پناہ ہے۔ خداوند ان کی مدد کرتا اور ان کو چھڑاتا اور ان کو بچاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جماعتی جواب: صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چوتھا باب 26ویں سے 34ویں آیت۔ ایک آدمی زمین میں بیج بوتا ہے، جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو بیج اگتا اور بڑھتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو اٹھے اور بیج اگے اور بڑھے، اور وہ جانے بھی نہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ زمین خود بخود پھل لاتی ہے، پہلے پتی، پھر بال میں پورے دانے، اور جب پھل پک جاتا ہے تو وہ فوراً درانتی لگاتا ہے، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں یا کس تمثیل سے اسے بیان کریں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب بویا گیا تو اگتا اور سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ آسمان کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں۔ اور وہ ایسی ہی بہت سی تمثیلوں میں ان کی سمجھ کے موافق ان سے کلام کرتا تھا، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن تنہائی میں اپنے شاگردوں کو سب باتوں کے معنی بتاتا تھا۔
انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔